آج کے سبق کا عنوان ہے ایک خط۔ ایک خط آج کے سبق میں لکھا گیا ہے اور ایک زمانہ تھا جب خط کا ایک رواج عام تھا، تو خط لکھنا بھی ایک فن ہوا کرتا تھا۔ خطوط نگاری باضابطہ طور پہ ایک فن تھا اور اس کو لوگ سیکھتے تھے۔ تو آج کے سبق میں ایک خط آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو بتا دوں کہ اردو زبان کی تیسری کتاب کا یہ سبق ہے اور سبق نمبر ہے 29، اور خط جو لکھا گیا ہے اس میں سب سے پہلے اوپر تاریخ کا ذکر ہے کہ یہ خط کب اور کس وقت لکھا گیا، کیونکہ جب آپ کسی حالات سے واقف ہوتے ہیں تو یہ پتہ لگانا بھی ضروری ہے کہ یہ کب کے حالات ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے تاریخ کا لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ 10 نومبر 1891 یعنی کہ کافی پرانا یہ خط ہے اور تقریباً 150 برس پرانا خط ہے۔ اور اس کے بعد یہ خط لکھنے والے نے اس خط کو کس جگہ سے، کس مقام سے لکھا ہے، تو از مقام سہارنپور۔ از کے معنی ہوتے ہیں سے، یہ فارسی کا حرف ہے از معنی سے، یعنی مقام سہارنپور سے یہ خط لکھا گیا۔ اب سب سے پہلے عزیز من، عزیز من یعنی میرے پیارے۔ جب کسی چھوٹے کو آدمی جب خط لکھتا ہے تو اس کو جو القاب سے نوازتا ہے اس میں عزیز من یہ سب سے اچھا اور پیارا لقب ہے۔ عزیز من میرے پیارے، عزیز من مانے میرے پیارے۔ تم کو یاد ہوگا کہ جس روز تم سفر کی تیاری میں مصروف تھے، میری طبیعت کسی قدر ناساز تھی۔ اس میں ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اخیر میں اس کے معنی بھی بتائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے تم کو رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک میں نہ جا سکا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد علالت اور زیادہ ہو گئی، یہاں تک میں رخصت لینے پر مجبور ہوا۔ 10 دن سے کوئی کام نہ کر سکا، برابر علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مسیح الدین دونوں وقت تشریف لاتے ہیں اور ایک اوزار سینے پر رکھ کر پھیپھڑے کی کیفیت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ البتہ 2 روز سے مرض میں قدرے تخفیف ہے، قدرے تخفیف ہے۔ کھانسی کم اٹھتی ہے، شب کو نیند بھی آ جاتی ہے، مگر میں نقیح ایسا ہو گیا ہوں کہ ابھی گاڑی میں سوار ہو کر ہوا کھانے نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد چلنے پھرنے کی اجازت ملے گی۔ ذرا اور توانائی آ جائے تو میرا ارادہ ہے کہ سیدھا لاہور چلا جاؤں۔ وہاں کے جانے سے صرف تبدیل آب و ہوا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ضرورت پڑی تو ڈاکٹر شفاء الدولہ سے جو میرے قدیم عنایت فرما ہیں
معالجہ کا موقع ملے گا۔ امید ہے کہ معاودت کے وقت 2-4 روز تمہارے پاس بھی قیام کروں گا اور 1-2 روز بیشتر تم کو اپنے آنے کی اطلاع دوں گا۔ بچوں کو دعا اور سب احباب کو سلام شوق۔ والسلام راقم امیر بیگ۔ تو یہ جو آپ نے خط کا ایک نمونہ پڑھا ہے، اس میں تو پہلے اردو کے الفاظ پہ غور کریں کہ اپنی بات کو کس طریقے سے انہوں نے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک اپنی بیماری کا اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد لاہور کا سفر ہے، سفر کا ذکر کیا۔ اور یہ خط جو لکھا گیا ہے وہ اپنے چھوٹے کو، اپنے بیٹے کو لکھا گیا۔ تو شروع میں جو لقب جو انہوں نے القاب کا جو تذکرہ کیا، وہاں پہ عزیز من، یہ کسی بڑے کو جب خط لکھا جائے گا وہاں پہ عزیز من نہ لکھ دیں، تو عزیز من اپنے چھوٹے کو لکھیں۔ اور اس کے بعد بچوں کو دعا اور سب احباب کو سلام شوق۔ راقم جس نے خط لکھا تو راقم امیر بیگ، یہ جو ہے راقم امیر بیگ۔ چلیے تو آئیے اس سبق کے اندر جو کچھ الفاظ ایسے تھے جس کا مناسب ہوتا ہے کہ معنی بھی یاد کیا جائے، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ناساز، ناموافق، بیمار، یعنی کہ طبیعت ناساز ہے، یعنی طبیعت بیمار ہے، ناموافق ہے۔ علالت بیماری کو کہتے ہیں، علالت معنی بیماری، مجبور لاچار بے بس، مرض بیماری، تخفیف کمی کرنا، توانائی طاقت، تبدیل بدلنا، عنایت فرما مہربان، معالجہ علاج۔ تو چلیے آج کے سبق میں بس اتنا ہی، اس سبق کو یاد کریں اور اس خط کو آپ بہت ہی غور سے پڑھیں اور اس میں جو الفاظ ہیں اس الفاظ کو آپ اپنے خط میں بھی استعمال کرنے کی اسی طریقے سے کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو کئی دفعہ آپ کو پڑھنا ہوگا اور ساتھ ہی جو کچھ آپ نے اس میں پڑھا ہے اس کو اپنے کاپی کے اوپر لکھنے کی بھی بھرپور پریکٹس کریں، کیونکہ اسی طریقے سے اردو لکھنا آتا ہے۔